بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سامری جادوگر کا قصہ سناؤں گی، تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فرعون کے ہلاک ہوتے ہی بنی اسرائیل نے آزادی کی سانس لی، سب ایک اللہ پر ایمان لے آئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے کوہ طور پر چلے گئے۔ اب 40 دن تک دن بھر روزہ رکھ کر تمام رات عبادت میں مشغول رہتے۔ ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک برا شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جب پیدا ہوا تو وہ وہی وقت تھا جب فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ مصری سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنے سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس کو بچے کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار میں ہی پل کر بڑا ہو گیا۔ لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ خود کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی گمراہ کیا، اور پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ یہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے زیورات اس کے حوالے کر دے، تو وہ انہیں بھٹی میں پگھلا کر اینٹوں کی شکل میں ڈھال دے گا، تاکہ سفر کے دوران اس سونے اور چاندی کو سنبھالنا آسان ہو جائے۔ لیکن جب اس نے اس ڈھالی ہوئی چیز کو بھٹی سے باہر نکالا تو وہ ایک بچھڑے کا دھڑ تھا، یعنی سونے سے ڈھالا گیا ایک بے جان بچھڑا۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچھڑے پر ڈالی تو وہ بیل کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے نہایت ہوشیاری سے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ اصل میں یہی تمہارا خدا ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا ہے۔ موسیٰ تو نہ جانے بھول کر کہاں پہاڑوں کی چوٹیوں میں اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل مصر میں رہ کر چونکہ گاؤں کی پوجا جیسا برا کام بھی کر چکے تھے، چنانچہ جو ہی ان کے سامنے ایک سنہری رنگ کا بولتا ہوا بچڑا آیا تو وہ اس کے آگے جھک گئے اور اس کے سامنے قربان گاہ بنا کر قربانیاں پیش کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب پروردگار نے اس بات کی خبر دی تو انہیں نہایت دکھ ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کی سال ہر سال کی محنت ضائع چلی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنی قوم کو سخت سرزنش کی اور سامری سے یوں بہکانے کی وجہ پوچھی، تو وہ بولا کہ میرا دل چاہا اس لیے میں نے ایسا کیا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا چلا جا، تیری سزا یہ ہے کہ جو بھی تجھ سے ملنا چاہے گا تو کہے گا کوئی مجھے نہ چھوئے۔ آپ نے اسے آخرت کے عذاب کی خبر بھی سنا دی۔ آپ نے بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلانے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ سامری کو یہ سزا دی گئی کہ لوگوں کا اس سے ملنا جلنا، بات چیت کرنا وغیرہ منع کر دیا گیا۔ اگر اتفاقاً کسی کا جسم اس کے جسم سے چھو جاتا تو دونوں کو شدید بخار ہو جاتا۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو قوم کے ہاتھوں قتل ہونے کی سزا ملی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے باقی افراد کو معاف کر دینے کی دعا کی، جو قبول ہو گئی اور انہیں معاف کر دیا گیا۔